بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم اور نمرود کی نافرمانیوں کا قصہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق صحیح آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان نبی، پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست برگزیدہ اور پیارے نبی کو قرآن مجید میں امتا سورۃ النحل 120، امام الناس سورہ بقرہ 124، حنیف اور مسلم آل عمران 67 کے ناموں سے بار بار کیا ہے۔ اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا۔ اکثر ماہرین کے نزدیک ابراہم یا ابراہیم بھی لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا نام ابراہم ہو، پھر ابراہم یا ابورہام ہوگا۔ مسلمان ان کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے جن کا تذکرہ عہد نامہ قدیم میں ہے۔ اسلام کی کتاب قرآن مجید میں بھی بہت سارے ایسے انبیاء کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ شرک، ستارہ پرستی اور بت سازی کے خلاف اپنی قوم اور اوروں کے ساتھ ان کا مجادلہ، محابہ بڑے زور سے پیش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ہی سے رشد عطا کیا گیا اور قلب سلیم بھی عطا فرمایا گیا۔ تکوینی عجائب اور ملکوت سماوات والارض ان کے سامنے تھے، ان کے مشاہدے سے ان کو یقین کامل حاصل ہوا۔ بت پرستی کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کے جہاد کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے اختلاف عقائد کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اور جس طرح آپ علیہ السلام اپنی قوم کے شرک سے متنفر اور متصادم ہوئے، اس سے ہم آپ کی عظمت و جلالت کی حقیقت کو بھی پا سکتے ہیں اور اپنے لیے شمع ہدایت بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو امت ابراہیمی ہونے پر فخر ہے۔ ان کے بارے میں یہ تو کہیں وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا وحی ان پر نازل ہوئی تھی یا ان کی بعثت محض روحانی تھی۔ البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام تھا۔ اہل تاریخ کے نزدیک متعدد صحیفے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ایک صحیفہ جو ان کی طرف سے منسوب ہے یونانی سے انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ آپ موحد مسلم اور راستے رو تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے تیری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام راست رو مسلم کے دین پر چل اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اور اس کے بعد ہی اتاری گئی،
پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سنو، تم وہ ہو جو اس میں جگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس میں کیوں جگڑتے ہو جس کا علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، لیکن وہ راست رو اور فرما بردار مسلم اور حنیف تھا، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے بہت نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا والی ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 22 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ گویا مسلمان نہ صرف امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ امت ابراہیمیہ سے بھی متعلق ہیں۔ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کہا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے مخلوقات میں سے بہترین انسان؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، نسب نام۔ عرب مورخوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا، ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروخ بن ارغون بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفشند بن سام بن نو۔ یہ سلسلہ نسب انجیل میں سے لیا گیا۔ اکثر علماء کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجمی قرار دیا۔ اس لفظ کی گئی صورتیں بیان کی گئیں۔ انجیل کے پرانے عہد نامے کے مطابق خدا ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ تیرا نام بھی ابراہم نہیں کہا جائے گا بلکہ ابراہام۔ ابرام کا مطلب بہت زیادہ اولاد والا یا گروہ کثیر کا باپ ہوگا۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے جو قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے، جو مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ نے انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا اور انہیں بار بار حنیف بھی کہا۔ قرآن مجید میں ان کو مسلمان یا مسلم بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ابراہیم ملت حنیفہ تھے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت سے نوازا اور انہیں ملک عظیم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلت کا شرف بخشا اور انہیں خلیل اللہ کا دوست کہا، اور سب امتوں میں انہیں ہر دل عزیز بنایا۔ اکثر انبیاء کرام ان کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف باصراحت مذکور ہیں۔ حالات زندگی کہ ابراہیم علیہ السلام اقلیم صوبہ بابل کے مقام کوسی میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کا نام نونا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم کادینہ کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ تورات کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قاف میم میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ ناہور اور ہاران ان کے بھائی تھے اور حضرت لوط ہاران کے بیٹے تھے۔ قرآن حکیم اور تورات کے اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تورات میں تارخ لکھا ہے، لیکن قرآن حکیم نے اسے صنم سازی اور بت تراشی کی وجہ سے آزر کہہ کر یاد کیا گیا۔ قرآن حکیم کی روح سے آپ کا بچپن ہی رشد، انبیاء اور قلب سلیم عطا ہوا اور کائنات کے مشاہدے سے آپ کو کامل یقین حاصل ہوا۔ تلمود میں جو یہودیوں کی کتاب ہے، سیرت ابراہیم علیہ السلام کے عراقی دور کا حوالہ ملتا ہے، جو قرآن مجید کے مقابلے میں خلاف واقع اور بے بنیاد معلوم ہوتا ہے۔
تلمود کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت رکھ کر نمرود بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تارک کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دے۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا، مگر تارک نے اپنے غلام کا بچہ اس کے بدلے میں دے کر اپنے بچے کو بچا لیا۔ اس کے بعد تارک نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو غار میں چھپا دیا، جہاں وہ 10 برس تک رہے۔ 11ویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، جہاں وہ 39 برس تک رہے۔ تلمود کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 50 برس تھے اور وہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے گھر آ گئے، جہاں وہ تبلیغ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت کے راز سے آگاہی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے تشفیع فرمائی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے، فرمایا گیا اس پر تیرا ایمان نہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کے لیے اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر ان کا گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ، پھر انہیں بلا، وہ تیری طرف دوڑ کر آئیں گے، اور یقین رکھ اللہ بڑی عزت اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بزرگ کا مباحثہ کچھ اس طرح سے مرکوز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا جب اس نے اپنے ابی سے کہا اے میرے بزرگ تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے؟ اے میرے بزرگ مجھے وہ علم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا، سو تو میری پیروی کر کہ میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں۔ اے میرے بزرگ شیطان کی عبادت نہ کر کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے بزرگ میں ڈرتا ہوں کہ میرے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے تو شیطان کا دوست بن جائے۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا تجھ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا اور مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو کن کن دلائل و براہن سے رد کیا، اس کی بھی ایک جھلک قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابی آزر سے کہا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ جب اس پر رات چھا گئی اس نے ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، سو جب وہ ڈوب گیا کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، سو جب وہ بھی ڈوب گیا کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ کہا اے میری قوم میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں نے یکسو ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور اس قوم نے اس سے جھگڑا کیا، کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اور اس نے مجھے یقیناً ہدایت کی اور میں اس سے نہیں ڈرتا جس کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، ہاں یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب کا علم تمام چیزوں کے لیے ہے، پس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں کس طرح اس سے ڈروں جس کو تم شریک بناتے ہو؟
اور تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک بنایا جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری؟ پس بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنا چاہا، اور جب وہ نہ مانے تو ایک بار جب سارے لوگ کسی تہوار پر گئے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس پر قوم بہت سیکھ پا ہوئی اور آپ علیہ السلام کے لیے سزا تجویز کرنے لگی۔ قرآن مجید میں ان واقعوں کا بیان کچھ یوں ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اپنے ابی اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کو تنظیم میں تم لگے ہو، یعنی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا۔ کہا تم اور تمہارے بزرگ کھلی گمراہی میں؟ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہے؟ یا یہ نہیں بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہی دینے والا میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے پیٹھ پیچھے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ سو ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ایک بت کو رہنے دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ فعل کیا؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ کہنے لگے اے لوگو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں۔ کہا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ ان کا بڑا یہ ہے، سو ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ سو انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر اپنے سر اوندھے ڈال کر گر گئے، یعنی قائل ہو گئے، تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے۔ کہا تو کیا اللہ کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دیتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم عبادت اللہ کے سوا کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنے والوں میں سے ہو تو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس دور میں ایک کافر بادشاہ نمرود بن کنعان بھی آپ علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہا تھا میرے معبود ملک و سلطنت بخشی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا معبود اور پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی جسے چاہوں زندہ رہنے دوں اور جسے چاہوں مار ڈالوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اچھا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکالیں۔ اس پر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ قوم ابراہیم سے مراد ان کی وہ قوم جن کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، پھر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت فرمائی۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا نہیں آئی ان کے پاس ان لوگوں کی خبر جو اس سے پہلے گزر چکے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدن اور الٹی ہوئی بستیاں؟ آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، تو اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی نمرود بادشاہ۔ قوم ابراہیم یعنی نمرود بن کنعان اور اس کی قوم، اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنی نعمت چھین کر اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اور حقیر مچھر یا چونٹی سے ان کے بادشاہ نمرود بن کنعان کو ہلاک کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو غارت کر دیا۔
ابراہیم علیہ السلام کی علیحدگی۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک نہ کیا گیا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ہلاکت کے لیے کوئی مطالبہ نہ کیا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی بت پرستی کو چھوڑ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ عذاب کا ذکر۔ قوم ابراہیم علیہ السلام دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس میں سے اگر کوئی کسی کو بقا نصیب ہوا تو وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی کو نصیب ہوا۔ قرآن مجید میں اگرچہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم پر آیا، لیکن اس کا شمار معذب قوموں میں ہی کیا گیا۔ قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی خبر کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ عذاب کی کیفیت۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تباہ کیا کہ نمرود ابن کنعان نے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی تھی۔ اس میں الگ الگ کمرے تھے، کوئی کمرہ شراب نوشی کے لیے مخصوص تھا، کوئی جوئے کے لیے مخصوص تھا، کوئی بے حیائی کے لیے مخصوص تھا، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے۔ یہ سارے لوگ اس میں اکٹھے تھے اور اپنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، عمارت گری، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ قوم ابراہیم جو بڑے بڑے جباروں پر مشتمل تھی اسے ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر نجات دی۔ قوم ابراہیم سے مراد وہ قوم جس کو انہوں نے ہدایت دی، پھر اس سے مایوس ہو کر اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت فرمائی۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ قوم ابراہیم اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنی نعمت چھین کر اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا اور ایک مچھر کے ذریعے ان کے بادشاہ نمرود بن کنعان کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک و شبہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جمعیت مومنوں کے لیے اسوۃ حسنہ۔ چنانچہ ضمناً نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان مہاجرین کی فہرست میں آزار کا نام شامل نہیں تھا جسے ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے رخصت کر چکے تھے، یا قوت ہموی نے بھی آزر کے شام میں وارد ہونے پر شک ظاہر کیا، لیکن تاریخ میں بہت حد تک اس رائے سے ماخوذ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق کی وفات ہاران میں واقع ہوئی۔ اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اور اسحاق علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور ان کے علاوہ کئی اور بچے ایک کنعانی زوجہ کے بطن سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ سارہ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خوبصورت تو تھیں لیکن بانجھ عورت تھیں۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے تو مصر بادشاہ نے ان کی خوبصورتی کے پیش نظر انہیں اپنے مال میں رکھنا چاہا۔ اس موقع پر تورات میں آپ علیہ السلام کو کاذب کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی 17 سالہ بیوی سارہ کو بہن کہہ کر مصریوں کے دستبردار سے محفوظ رکھنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالوں و اوصاف بیان فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا اور انہیں متعدد بار حنیف بھی کہا۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ الانعام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ ان کا والد آزر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانہ طفولیت میں سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب کے سامنے لے آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم علیہ السلام کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ سورہ صفات میں مذکور ہے کہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا دی۔ اس عمل سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا نظارہ دیکھ سکیں اور یہ سوچیں جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے کا دم خم رکھتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے اسے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن سے صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد خداوندی ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچتے چلے گئے۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کی افطارات کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ سورۃ الصفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا
بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا۔ سورہ صفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابا جان جو کچھ آپ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم و شان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی۔ سورہ صفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کی جیسا کہ فرمان الہی ہے سورہ بقرہ میں۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جا رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں بھی تمام روحوں نے یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل میں سے وفادگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بہت بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت میں حاصل نہیں۔ ان کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے۔ بعض روایات میں ان کی مہمان نوازی کو ان کی اولیات میں شمار کیا گیا ہے۔ اول من کرا ضعیف اور اول من ضعاف ضعیف، یعنی روایتوں میں ہے کہ مہمان کو شریک کیے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ مہمان کی تلاش میں 2 میل تک دور نکل جاتے تھے۔ خود قرآن ان کے مہمان نوازی کی گواہی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور
ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سلام کہا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہ واقعہ سورۃ الہود اور سورۃ الحجر میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ مہمان فرشتے تھے جو بشکل انسان آئے تھے، جنہیں اللہ نے عزت و شرافت دے رکھی تھی۔ حضرت امام بن حنبل اور دیگر علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مہمان کی ضیافت کرنا واجب ہے۔ احادیث میں بھی یہ آیا ہے اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ میں بھی یہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا، جس کا جواب خلیل اللہ نے بڑھا کر دیا۔ اس کا ثبوت دوسرے سلام پر درپیش کا ہونا ہے، اور یہی فرمان باری تعالیٰ ہے، یعنی جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا ہی۔ پس خلیل اللہ نے افضل صورت کو اختیار کیا۔ آدم علیہ السلام چونکہ اس سے ناواقف تھے کہ یہ دراصل فرشتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ لوگ تو ناآشنا سے ہیں۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو خوبصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کے چہرے پر ہیبت و جلال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان کے لیے کھانا کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور وہ چپ چاپ بہت جلد اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ذرا سی دیر میں تیار بچڑے کا گوشت بھنا بنایا ہوا لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا، اور فرمایا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اس نے ضیافت کے آداب معلوم ہوئے کہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی ان پر شروع سے احسان رکھنے سے پہلے آپ چپ چاپ انہیں خبر کیے بغیر ہی چلے گئے، اور باعجلت بہتر سے بہتر جو چیز پائی اسے تیار کر کے لے آئے۔ تیار فرما کم عمر بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے، اور کہیں اور رکھ کر مہمان کے کھینچ تان نہ کی، بلکہ ان کے سامنے ان کے پاس لا کر رکھ دیا۔ پھر انہیں یوں نہیں کہتے کہ کھاؤ، کیونکہ اس میں بھی ایک حکم پایا جاتا ہے، بلکہ نہایت تواضع اور پیار سے فرماتے کہ آپ تناول فرمانا شروع کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ اگر آپ فضل و کرم، احسان و سلوک کرنا چاہیں تو کیجئے۔ یا پھر ارشاد ہوا کہ خلیل اللہ نے اپنے دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، جیسا کہ اوپر آیت میں بھی آیا ہے، یعنی آپ نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں تو دہشت زدہ ہو گئے اور دل میں خوف کھانے لگے۔ اس پر مہمانوں نے کہا ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ جو کھڑی ہوئی سن رہی تھیں وہ سن کر ہنس دیں، تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوں گے، اور ہاں حضرت یعقوب۔ اس پر بیوی صاحبہ کو تعجب ہوا اور کہا ہائے افسوس، اب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بڑھاپا پھوس گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ سخت تر تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو؟ خصوصاً تم جیسی ایسے پاک گھرانے کی عورت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق اور بڑی بزرگی اور اللہ شان والا ہے۔ یہاں یہ فرمان کیا گیا کہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، چونکہ بچے کا ہونا دونوں کی خوشی کا موجب ہے۔ پھر فرمایا یہ بشارت سن کر آپ کی اہلیہ صاحبہ کے منہ سے زور کی آواز نکلی اور اپنے
دوتر مار کر ایسی عجیب و غریب خبر کو سن کر حیرت کے ساتھ کہنے لگی کہ جوانی میں تو میں بانجھ رہی، اب میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے تو مجھے حمل ٹھہرے گا؟ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، یہ خوشخبری کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر پہنچائیں۔ وہ حکمت والا اور علم والا ہے، اور تم جس عزت و کرامت کے مستحق ہو وہ خوب جانتا ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ تمہارے ہاں اسی عمر میں بچہ ہوگا، اور اس کا کام حکمت سے خالی نہیں، اور نہ اس کا کوئی حکمت سے فرمان حکمت سے خالی ہے۔ بالوں کی سفیدی۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کہہ کر پکارا۔ دونوں باپ بیٹے ایک ہی جیسے شکل کے تھے، یعنی کبھی کبھی مغالطے میں لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ دیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبیح اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے میں تھوڑا سا فرق پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ اس وقت تک دنیا میں کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئینہ دیکھا اور بڑا تعجب ہوا کہ یہ بال کیسے سفید ہو گئے۔ اللہ سے عرض کی، اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا نور ہے، اور فرمایا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی ہمارے خلیل کو ذبیح کہہ کر پکارے، اس لیے ہم نے سفید بال پیدا فرما دیے تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں آپ علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگ مسلم طور پر عطا فرمائی تھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، رسالت کے اعتبار سے بھی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی۔ ختنے کی ابتدا۔ ابراہیمی ملت کا ایک شعار ختنہ ہے۔ تورات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کثرت ذریت کا وعدہ کیا اور یہ عہد لیا کہ اگر ان کی نسل توحید پر قائم رہی تو زمین میں اسے اقتدار دے گا۔ اس عہد کو یاد دلاتے ہوئے اللہ نے ختنے اور اس کی علامت قرار دی۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری پشت در پشت تیری نسل مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان میں ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ علیہ السلام نے وفات پائی تو ان کی عمر 175 برس تھی، اور وہ جبرون میں مکفیلہ کے غار میں دفن ہوئے۔ اب اس مقام کو خلیل کہتے ہیں جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو مکمل اسلام کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔